بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے گزر اوقات کرتا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ایسا حسین ہے کہ اس جیسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیلیں فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی۔ کہنے لگی زنبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سنبھال لے۔ باندی سے کہا کہ خوشبو وغیرہ لے آؤ، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ اس پر ملکہ کہنے لگی اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی قضائے حاجت کی جگہ ہے؟ کہا کہ ہاں، اور باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جائے۔ یہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف چلا گیا۔ دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی لالچ میں گزر جاتے ہیں۔ تجھ پر آج ایک ایسی شام آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی۔ آخر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اسی طرح اپنے آپ کو خطاب کرتا رہا۔ اچانک جب اس نے بلندی سے کود جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو آواز دی۔ ارشاد ہوا میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اسے تھام لے اور اسے ذرا بھر بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ فرشتے نے اپنا پر پھیلایا اور اسے پکڑ کر زمین پر ایسے رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ عابد یہاں سے سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی تھیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطار کس سے کریں؟ کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تنور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ معلوم کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک پڑوسن آگ لینے آئی۔ پوچھا کہ آگ ہے؟ جواب ملا آگے بڑھ کر تنور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس آ کر کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ یقیناً تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی میں گزرے اور فراخی آ جائے۔ عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر کر لے تو اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ عابد نے دعا کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہنے لگا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہوئی اور سب کچھ دیکھ کر کہنے لگی کہ جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا تو اچھا تھا۔ شوہر نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میں خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو یاقوت اور زبرجد وغیرہ سے مرصع ہیں، مگر ان تمام میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کے لیے ہیں؟ جواب ملا یہ ساری تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ یہ خواب سنا کر بیوی کہنے لگی میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو جائے، اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔